کتنا مشکل ہے کسی اندیکھی چیز کے بارے میں ٹھیک ٹھیک سنانا، اور کس قدر آسان ہے کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے لکھنا۔ مجھے بھی شوق تھا میں کوئی کہانی لکھوں، پر میری ہر کوشش رائے گاں ہی جاتی۔ میں کوئی ہارر ایڈونچر کہانی لکھنا چاہتی تھی۔ جب زبانی کلامی تخلیقات سے بات نہ بنی تو پھر میں کہیں کسی جگہ کا دورہ کرنا چاہتی تھی، موقع محل دیکھنا چاہتی تھی تاکہ آنکھوں دیکھا حال لکھنا آسان ہو جائے۔ لیکن تقدیر نے مجھ پر ہی ایک منفرد کہانی لکھنا شروع کی ہوئی تھی اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ اگست 1997 کی وہ ایک سرمئی شام تھی۔ سورج ڈوبتے ہی اندھیرے کے مدھم سے آفام سائے ہر طرف پھیلنے لگے تھے۔ موسم دلکش اور روح پرور مزاج تھا۔ میں کھانا کھا کر اکثر بس سٹاپ کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور پھر رات دیر بعد ہی واپس گھر لوٹا کرتا تھا۔ اس شام بھی میں نے کھانا کھایا اور گلی میں نکل پڑا تھا۔ میں بس سٹاپ کی طرف چل پڑا تھا۔ بس سٹاپ پر جانے کی اصل وجہ چائے تھی۔ بابا یوسف کے کھوکھے پر جو چائے بنتی تھی، خوشبودار اور کڑک ذائقے دار، وہ کہیں اور نہیں ملتی تھی۔ گاؤں سنتوکی سے بس سٹاپ زیادہ دور نہ تھا۔ 10 منٹ کی پیدل مسافت پر موجود یہ ایک چھوٹا سا بس سٹاپ تھا۔ وہاں 2-3 دکانیں اور بھی تھیں۔ مین پکی سڑک کے دونوں اطراف وہاں یہی 2-3 دکانیں اور بھی تھیں۔ میں پکی سڑک کے دونوں اطراف وہاں یہی 2 چند مختلف قسم کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے ہٹ کر تھوڑی الگ جگہ پر ایک طرف چائے کا کھوکھا تھا۔ عام طور پر رات 8 بجے تک تو وہاں کی دوسری دکانیں بند ہو جایا کرتی تھیں، لیکن بابا یوسف کا چائے والا کھوکھا آدھی رات تک کھلا رہتا تھا۔ گاؤں کے سیانے بندے اکثر وہاں بیٹھے گپے ہانکتے رہتے اور چائے سے لطف اندوز ہوتے رہتے تھے۔ میرا بھی معمول تھا کہ موسم چاہے کیسا بھی ہو، میں کھوکھے پر چائے پینے لازمی پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج بھی میں چائے پینے کی غرض سے جا رہا تھا تو گھر میں بھی چائے بنتی تھی، مگر وہ سرور نہ تھا جو بابا یوسف کے ہاتھوں میں تھا۔ میرے والد محترم شہر میں ایک پرائیویٹ بینک میں مینیجر تھے اور وہ ہفتہ بعد ہی گھر میں چکر لگایا کرتے تھے، ورنہ وہی فلیٹ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے ہی سال BA کیا تھا اور پھر آگے پڑھ نہ سکا تھا۔ اب صرف مجھے آرمی میں بھرتی ہونا تھا اور مجھے بھرتی کھلنے کا انتظار تھا۔ اپنے والدین کا ایک میں ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ چھوٹا سا گھر، خاندان خوشحال اور شادمان تھا۔ زندگی حسین و جمیل طرز طور پر بسر ہو رہی تھی۔ مجھے کوئی اور کام بھی نہ تھا، اس لیے چائے والے کھوکھے پر میرا وقت بہترین گزرا کرتا تھا۔ ایسے بھی نہیں کہ میں چائے بہت زیادہ پیتا تھا، نہیں، میرے وہاں دیر تک ٹھہرنے کی وجہ کچھ اور تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی میں پکی سڑک کے کنارے وہ اکلوتا کھوکھا تھا جو اپنی رونق کی وجہ سے بس سٹاپ کی پہچان تھا۔ فیصل آباد سے سمندری کی جانب بچھی ہوئی سنگل پکی سڑک کے کنارے گاؤں کا یہ سٹاپ زیادہ مشہور تو نہ تھا، مگر رات دیر سے آنے والے مسافروں کے لیے یہ کھوکھا ایک بہترین مقام تھا۔ میں جلد ہی بابا یوسف کے کھوکھے پر پہنچ گیا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص جگہ پر جا بیٹھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی چائے کا اشارہ کیا اور کرسی اٹھا کر الگ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ گاؤں کے کچھ افراد تھے، چارپائی اور کرسیوں پر بیٹھے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر میں کبھی اس محفل میں نہیں بیٹھتا تھا، میں الگ بیٹھا کرتا تھا۔ کھوکھے پر لگا ہوا زرد روشنی والا بلب پوری آب و تاب سے جل رہا تھا۔ میں اس روشنی سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں بلب کی روشنی مدھم سی ہو جایا کرتی تھی۔ کھوکھے کے پاس ایک پرانی موٹی تازی کیکر کا درخت اگا ہوا تھا اور جہاں پر میں بیٹھا کرتا تھا وہاں اس درخت کی آڑ کی وجہ سے روشنی مجھ تک آتے ہوئے معدوم ہو جایا کرتی تھی۔ بابا یوسف جانتا تھا کہ میں ہمیشہ اسی جگہ پر بالکل اکیلا ہو کر بیٹھا کرتا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں وہیں کیوں بیٹھتا تھا۔ ہاں، واقعی کوئی نہیں جانتا تھا کہ مجھے تنہائی میں بیٹھنا کیوں پسند تھا۔ ماضی کی بنی ہوئی وہ پکی سڑک بالکل خاموش تھی۔ ابھی تک کوئی بھی ٹرک یا موٹر کار نہ گزری تھی۔ دور دور تک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس ویران اور سنسان بس سٹاپ پر صرف یہی ایک کھوکھا تھا جہاں روشنی ہونے کی وجہ سے کچھ رونق دکھائی دیتی تھی۔ اس پکی سڑک پر سمندری کی طرف
کافی دور فاصلے پر ایک فیکٹری بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اب بند پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس فیکٹری کو ہمیشہ بند ہی پایا تھا۔ گاؤں کے کچھ سیانے لوگوں سے سنا تھا کہ وہ ایک ٹیکسٹائل مل تھی، ماضی کے کسی دور کی ایک شاہکار مل تھی، مگر پھر نہ جانے کیوں اسے بند کر دیا گیا تھا۔ مجھے یہی حسرت تھی کہ میں بھی اس فیکٹری میں اندر جا کر ماضی کی دھندلی تاریخ کو دیکھ سکوں، پر وہاں اندر جانا ممکن نہ تھا۔ میں جب بھی کھوکھے پر چائے پینے آتا تو اکیلا بیٹھ کر ہمیشہ اسی جانب اندھیروں میں گھورتا رہتا۔ وہاں سے وہ فیکٹری دکھائی تو نہیں دیتی، مگر نہ جانے کیوں اس طرف پھیلے ہوئے سیاہ اندھیروں میں مجھے ماضی کی چھپی ہوئی گمنام سی داستان کے خیالات آیا کرتے تھے۔ ایک الگ اور منفرد سکون ملا کرتا تھا۔ آج بھی میری ساکت نگاہیں اسی طرف مرکوز تھیں۔ میری سوچوں کا سمندر آج موجزن تھا۔ میں وہاں جانا چاہتا تھا، مگر کبھی موقع نہ ملا تھا۔ تاریخ کے اس گزرے ہوئے کل کو دیکھنا میری حسرت تھی، اور یہ حسن اتفاق تھا کہ کہانی سنانے کے لیے اب میرے پاس اس بند فیکٹری کے علاوہ اور کوئی لوکیشن نہ تھی۔ بھائی آپ کی چائے۔ اچانک کسی کی آواز سنائی دی اور میں اپنے خیالوں سے باہر نکل آیا۔ ایک جوان لڑکا ہاتھ میں چائے کی پیالی پکڑے ہوئے میرے پاس آن کھڑا ہوا۔ وہ کھوکھے پر ہی کام کرتا تھا۔ وہ مجھے چائے دینے آیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کو شکریہ بولا اور اس سے چائے کی پیالی پکڑ لی۔ وہ مجھے چائے دے کر واپس کھوکھے کی طرف چلا گیا تھا، اور میں تنہائی میں چائے کے سپ لیتے ہوئے لطف اندوز ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی بابا یوسف مجھ پر شک کی نگاہ دھرا دیا کرتے تھے، پر اسے معلوم تھا کہ میں خفیف اندھیرے میں تنہائی کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے یہاں سے کوئی غرض نہیں، میرے میں کوئی عیب نہ تھا۔ ایک بار پھر سے میری نگاہ دور دور تک پھیلے ہوئے اندھیرے میں گردش کرنے لگی۔ میری سوچوں کے زاویے وسیع ہونے لگے تھے کہ اچانک ایک تیز رفتار دوڑتی ہوئی بس کے شور نے مجھے گویا ہلا کر رکھ دیا۔ بس سڑک پر سمندری کی طرف روانہ تھی۔ بس یہی ایک لمحہ تھا کہ جب ان پھیلے ہوئے اندھیروں میں بس کی تیز پیلی لائٹ سے آس پاس کا ماحول دکھائی دے گیا تھا۔ بس دور جاتی ہوئی اندھیروں میں روپوش ہو چکی تھی، اور اب ایک بار پھر وہی ویران سڑک اور دائیں بائیں کبھی کبھار بولتے ہوئے حشرات کی آوازیں۔ میں چائے کی سپ لیتا ہوا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ ہی قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے گاؤں کے کچھ سیانے بندے اپنی اپنی روداد سنانے میں گویا مصروف تھے۔ کبھی کبھی ان کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز مجھے سنائی دی، پر میں نے کبھی ان پر کان نہیں نہ دھرا۔ مجھے صرف ان اندھیروں میں چھپی کھڑی ہوئی بند فیکٹری کی جستجو رہا کرتی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس فیکٹری میں جو مجھے بے چین سا کر دیا کرتا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر اور بھی زیادہ جنون ہو گیا تھا کہ کہانی سنانے کے لیے اب کافی مواد مجھے مل جائے گا۔ میں کافی دیر تک وہاں بیٹھا رہا تھا، اور پھر موبائل فون پر وقت کی نزاکت دیکھتے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ چائے کے پیسے دیتے ہوئے میں نے بابا یوسف کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مجھے گہری نگاہ سے دیکھنے لگا تھا، اور میں اس انداز دیدہ کو دیکھتے ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس اسٹاپ سے اتر کر گاؤں کی طرف جاتی ہوئی وہ ایک پکی سڑک تھی۔ میں اکیلا ہی پیدل چلتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل لہرا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ چاند کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گہری سیاہ تاریکی اور بھیانک سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے تیز رفتاری میں چلتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں جلتے ہوئے بلب واضح دکھائی دے رہے تھے۔ کبھی کبھار جب کوئی کتا بھونکتا تو ماحول میں پراسرار سی دہشت انگڑائی لے لیتی تھی۔ مجھے خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ ایسے تنہا اور خاموش ماحول مجھے بہت پسند تھے، لیکن میرے اٹھتے ہوئے تیز قدم جلد گھر پہنچ جانا چاہتے تھے۔ کھوکھے پر بیٹھے ہوئے مجھے آج کافی دیر ہو چکی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی 12 بج جانے کے امکان تھے۔ مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ امی جانتی تھی کہ میں کھوکھے کی چائے کا گویا شیدائی ہوں، اس لیے میں نے فکر نہیں کی، لیکن اس بے فکری کے پہلو میں ایک تجسس بھی تھا۔ بند فیکٹری کو اندر سے جا کر دیکھنے کا ایک عجیب جنون
اور ذوق متجسس مجھے پرجوش سا بنا دیا کرتا تھا۔ میرے ذہن میں وہ فیکٹری نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ میں کئی بار شہر جاتے ہوئے اس فیکٹری کے قریب سے گزرا تھا۔ پکی سڑک سے اتر کر ایک اور پکی سڑک بنی ہوئی تھی۔ وہ شکستہ حال چھوٹی سی سڑک کچھ ہی فاصلے پر جا کر سیدھی فیکٹری کے اندر چلی جاتی تھی۔ وقت کی مار نے اب اس فیکٹری کو ویران بنا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا ڈھانچہ ابھی بھی مضبوط اور سینہ تان کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک عظیم شاہکار لگتا تھا۔ فیکٹری کے بارے میں لوگوں کی زبانی کلامی کافی باتیں بھی سنی ہوئی تھیں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ لیکن نہیں، میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا آخر میں اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ امی اپنے کمرے میں ابھی تک جاگ رہی تھیں۔ امی کے پاس کچھ لمحات بیٹھنے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا اپنے پروں سے ہلکی سی آہٹ پیدا کرنے لگا تھا۔ میں زیرو بلب جلا چکا تھا۔ لیٹتے ہی مجھے نیند کا خمار ہونے لگا تھا اور پھر جلد ہی مجھے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ میں گہری نیند میں ڈوب چکا تھا۔ باہر ہر طرف گہری تشویشناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر چھائے ہوئے بادل ادھر ادھر رینگ رہے تھے۔ چاند پورے جوبن میں چمک رہا تھا۔ سفید دودھیا چاندنی زمین پر گرتے ہی ہر چیز کو واضح کرتی جا رہی تھی۔ مدھم مدھم سی چلتی ہوئی ہوا سے موسم قدرے خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ گاؤں کی دو چند گلیوں میں جلتے ہوئے بلب وہاں کے مکینوں کا پتہ بتا رہے تھے۔ ہر طرف سناٹا بنا رہا تھا۔ گاؤں سے کافی دور پکی سڑک گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں اشرات بھی دم ساتھ کر اپنے اپنے ٹھکانوں میں چھپے ہوئے بیٹھے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے وہاں کوئی آواز نہ گونجی ہو۔ دودھیا چاندنی کی مدھم سی سفیدی میں بند فیکٹری کا احاطہ بالکل ویران اور بیابان دکھائی دے رہا تھا۔ ہر چیز ساکت اور منجمد سی تھی۔ کبھی کبھار میں پکی سڑک سے جب کوئی تیز رفتار گاڑی گزرتی تو تیز روشنی کی چند لکیریں فیکٹری کی دور دیوار پر پڑتی اور ایک اسرار سا پیدا ہو کر رہ جاتا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی اور دہشت ناک ماحول تھم جاتا تھا۔ فیکٹری کے چاروں اطراف جنگلی کانٹے دار کیکر اور لمبی لمبی جنگلی کائی اگی ہوئی تھی اور یہی سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف آتے جاتے دکھائی دینے لگے تھے۔ میں صبح کا ناشتہ کر چکا تھا۔ اب سارا دن اور کوئی کام بھی تو نہ تھا، اس لیے میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر انٹرنیٹ پر مصروف ہو گیا اور پھر وقت کا پتہ بھی نہ چلا کب دوپہر ہو گئی تھی۔ انٹرنیٹ کے بعد میں اب ٹونی کو کال کرنے لگا تھا۔ وہ ان دنوں کالج جایا کرتا تھا۔ اس سال بی اے کے فائنل ایئر میں تھا، مگر آج اسے اتوار کی چھٹی تھی۔ وہ میرا بہترین دوست تھا۔ آج میرا اس سے ملنا ضروری تھا۔ میں اس سے مل کر اس بند فیکٹری کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتا تھا۔ ویسے جتنا مجھے معلوم تھا اتنا ہی اسے بھی معلوم تھا، لیکن وہ گھومنے پھرنے والا لڑکا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ٹونی کو فون کر دیا تھا اور آگے بیل جاتی ہوئی مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا اسے دوسری بار فون کرنے میں مصروف تھا۔